ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ اس مہینے میں بندوں کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس لیے میں اللہ کا نبی چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا، میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پر کائنات کی عبادتیں قربان، لیکن یہ رسول اکرم کا انداز اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ تو ماہ رجب سے ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے، یہ بھی امت کے لیے درس تھا۔ حضرات محترم، اس ماہ مبارک میں بجٹ بنتا ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان مجھ محمد عربی کا مہینہ ہے، میری محبت اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دو، بجٹ بھی اچھا ہوگا، مقدر بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور جس مقام کو میں نے تلاوت کیا ہے قرآن مجید سے، اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں میرے بندوں کو، آپ انہیں یہ خبر پہنچا دیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ اندازہ لگائیں، رحمت للعالمین سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور اعلان کیا ہو رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا ہوں اور میں بڑا مہربان ہوں۔ اور اس سے اگلی آیت وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ عذاب کی بات بعد میں اور بخشش کی پہلے، عذاب کی بات بعد میں اور رحمت کی پہلے۔ قرآن پاک کے اس انداز کو آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، شیطانی چکر میں پھنس کر زندگی کو داغدار کر بیٹھے ہو، تو کیا ہوا؟ میں رب کہہ رہا ہوں نا بخشنے والا ہوں، آ جاؤ میرے در پر۔ میں رب رحیم ہوں نا تو آ جاؤ، مجھ سے رحمت کی خیرات لے لو۔ اور اگر غلطیاں کرنے کے بعد تم نے میری بارگاہ سے سوال نہ کیا بخشش کا تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، اس لیے عذاب سے بچو اور اپنے آپ کو اپنے مالک سے بخشوا لو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے رسول رحمت کو بھیجا، میرے پاک نبی پر 30 پاروں والا قرآن نازل کیا، قرآن میں خبردار کر دیا گیا یہ گندے کام ہیں، یہ اچھے کام ہیں، گندے کاموں سے بچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ 23 سالہ میرے آقا کا ظاہری دور نبوت اور رسالت، اعلان نبوت کے بعد کا سرکار نے پوری امت کو
ہر قسم کی برائی سے خبردار کیا، ہر قسم کی نیکی کا راستہ دکھایا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلطی اور گناہ کرتا ہے تو مالک کہتا ہے غلطی ہو گئی نا تو مجھ سے معافی مانگو، میں بخشوں گا۔ رب ہے بخشنے والا، حضور ہے بخشوانے والے، اور میرا نبی قرآن میں اپنے رب کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے غفلت میں زندگی نہ گزارو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دو میں بخشنے والا ہوں، مطلب مانگو مجھ سے بخشش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگوں؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کو ذرا پھر غور سے سنیں، ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے معاف کرنے کو پسند کرنا۔ اللہ صرف معافی مانگنے والے کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہونا تو میرے خیال میں کون ہے جو معافی نہ مانگے؟ پہلی بات تو یہ ہے یا اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، اور دوسری بات یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تیری پسند یہ ہے کہ تو معاف کر دے۔ تو اے عائشہ تو کہنا یا اللہ مجھے بھی معاف کر۔ رسول رحمت کی اس سکھائی ہوئی دعا سے بندوں کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے وہ خدا کے بندوں، مالک صرف معاف ہی نہیں کرتا، معاف کر بھی دیتا ہے اور ساتھ بندے سے پیار بھی کرتا ہے۔ تو بندے کو تو چاہیے کہ اپنے مالک کی خوشی کے لیے مالک سے معافی مانگ لے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار غلطی ہو گئی ہے، اب کسی کو پتہ نہ چلے، تو معافی تو نے اس سے مانگنی ہے جس کو پتہ ہے۔ حالانکہ ہم ذرا غور کریں، کلمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم غور نہیں کرتے ہماری صورتحال کیا ہے۔ ہمارا اللہ شاہ رگ سے قریب، ہمارا نبی ہماری جان سے قریب۔ اچھا مسجد میں بیٹھے ہو تھوڑی دیر کے لیے طبیعت کو حاضر کر کے سوچو کتنا بڑی بغیرتی ہے، بندہ جانتا بھی ہو اللہ میرے ساتھ ہے اور پھر برے کام کرے، اور کتنا بڑی بے حیائی ہے، بندہ جانتا بھی ہو نبی جان سے قریب ہے اور پھر برے کام کرے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ قریب ہے، کاش ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے تو یہ عقیدہ بندے کو تباہ نہیں ہونے دیتا۔ ایک بزرگ ہے حضرت غوث پاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً انہیں خلافت عطا کر دی کہ تم لوگوں کو بیعت کیا کرو، سلسلے میں لاؤ۔ تو جو پہلے سے وہاں رہتے تھے خادم بڑے عرصے سے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کل آئے ہیں اور ان کو خلافت مل گئی اور ہم بڑے عرصے سے ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا آزما لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک پرندہ پکڑایا، جانور اور چھری، کہا جاؤ وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ وہ گئے، سارے ذبح کر کے لے آئے اور حضرت غوث پاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پرندہ ویسے ہی لے آیا۔ آپ نے سب سے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا کمرے میں، کسی نے کہا جنگل میں، کسی نے کہا چھپ کے۔ حضرت غوث پاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم تو ویسے رہے ہو؟ کہا آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں تو جہاں بھی گیا خدا میرے ساتھ تھا، مجھے تنہا کوئی جگہ نہیں ملی، اس لیے میں واپس لے آیا۔
ان کو بھی یہی سمجھانا مقصود تھا، تم نے دیکھا ہے جس کو میں نے خلافت دی ہے یہ کس مقام پہ فائز ہے۔ بندے کو اگر اس بات کا احساس ہر وقت ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر میں نے جواب دینا ہے، اللہ کی عزت کی قسم گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے یہ بندے کے پاس کہ بندہ سوچے رب میرے ساتھ ہے اور میرا نبی میری جان سے قریب ہے۔ میں اشارہ کروں گا اور اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے کتنے کام ہیں جو ہم کسی کے سامنے نہیں کرتے، تو شرم نہیں آتی جو بندوں کے سامنے نہیں کرتے خدا کے سامنے کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے کر لیتے ہیں۔ پھر میرے مالک کا کرم دیکھو، فرمایا یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے جرم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم نے جرم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہوں سے ناراض ہوتا ہوں تم نے جرم کیا، یہ جانتے ہوئے کہ بدی کے راستے پہ چلنا شیطان کا راستہ ہے تم نے جرم کیا، پر مجھ مالک کا پھر کرم دیکھو کہ میں یہ نہیں کہتا اور تم نے سب کو جان بوجھ کے کیا ہے اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، فرمایا نہیں میں پھر بھی کہتا ہوں تم بندے ہو میں رب ہوں، تمہارا اپنا حوصلہ ہے میری اپنی شان کریمی ہے، پلٹ کے آؤ، معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا ہمارا کام۔ اچھا میں چونکہ ہر روز رات دن تقریروں پہ ہوتا ہوں، میں جمعہ پہ کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں بیچارے یوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار پھانسی گئے ہیں 2 رکعتیں پڑھیں اور جائیں۔ خدا کے بندوں کو سنا بھی کریں، طبیعت میں کوئی انقلاب پیدا ہو ہماری نا انصافی دیکھیں اور مالک کی کرم نوازی دیکھیں۔ محتاج ہم ہیں، بے نیاز وہ ہے، مانگنے والے ہم ہیں، دینے والا وہ ہے، پلنے والے ہم ہیں، پالنے والا وہ ہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اتنی عبادت فرماتے پاؤں پر ورم آ کے پھٹ جاتا، حضرت اماں عائشہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو گناہوں سے پاک بنایا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ اتنا عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عبادت اور سجدے صرف گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہوتے، رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے اور میں نے سوچا یہ اس کا کرم نہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، وہ کوئی اور جانور بنا دیتا ہم کیا کرتے؟ اس نے کیا بنایا؟ اور انسان بنا کے پھر اپنے آخری نبی کا غلام بنا دیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، وگرنہ ہم سے سیانے سیانے کافر لگے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے شکل صورت عطا کر دی۔ یہ تو سبحان اللہ نہ آکھیا جائے۔ چلو میں ذرا سدھے ہو کے بہو، میں اب وہ بات کرنے لگا ہوں جس پر ہر بندہ بولے گا اور یہ تھوڑا احسان ہے کہ سکون سے سانس آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ لمبے چوڑے چکر پہ نہ پڑو کہ گھر میں ڈشیں کتنی پکتی ہیں، کوٹھی کتنا بڑی ہے، گاڑی کتنا بڑی ہے، اور تیرا دماغ خراب ہے۔ یہ جو تو صبح کا سانس لیتا ہے یہ اس سے پوچھ جس کا سانس اکھڑ جاتا ہے۔ ہم تو اس سانس کے آنے جانے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے جب سانس اکڑتا ہے تو کل کائنات بندہ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ سانس ٹھیک ہو جائے۔ چلیں آپ ڈھیلے بولیں۔ اور بات یہ جو دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے چل رہی ہے صحیح صحیح، یہ تھوڑا کرم ہے اس کا؟ چلو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اچھا اس زبان سے جو آپ بلا رکاوٹ بول لیتے ہو، اور یہ آنکھیں کتنا بڑی نعمت ہے، آپ میں سے جن کی ہیں وہ بولے، جو آنکھوں کو کچھ نہیں سمجھتا نہ بولے۔ اچھا یہ جو رب نے سننے کی پاور دی ہے، چلیں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، بغیر آسرا اور بغیر ٹیک لیے کسی کی محتاجی کے بغیر جو خود چل پھر لیتے ہو۔ میں اور بات کر رہا ہوں بالکل اب نیچے آ کر، او بھائی اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے کھا لیتے ہو،
اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم سے گنی نہیں جا سکتی، ان گنت نعمتیں دینے والا رب۔ ہماری پتہ ہے صورتحال کیا ہے؟ اگر کسی غریب بندے کو کوئی تکڑا بندہ، مالدار بندہ اس کے گھر کی کفالت کرے، اسے 4 پیسے دے دے کہ یار چلے بچوں کی روزگار کا سبب بن جائے، تو وہ کہتا ہے یار اس کے احسانات تو میں اتار نہیں سکتا، میں اس کے آگے کبھی بول نہیں سکتا، یہ میرے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اور ظالم، جس نے تجھے 4 روپے دے دیے تیری مدد کے لیے وہ یاد ہے، اور جس نے تجھے انسان بنا دیا، حالانکہ مدد بھی جو بھی کوئی کرے اس کے ذہن میں بھی خدا ہی ڈالتا ہے، اگر رب نہ چاہے تو کوئی مدد